بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ فعال لما یرید، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اچھوں کو بدلہ دینا وہ جانتے ہیں، بروں کو انجام تک پہنچانا وہ جانتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے ولی کو ستاتا ہے وہ گویا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تھوڑی دیر سے صحیح مگر پکڑ اللہ کی ضرور آتی ہے۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ملک کے دینے والے بھی اللہ ہے، ملک کے چھیننے والے بھی اللہ ہے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ ملک کو چھیننا بھی جانتے ہیں، جس کا مشاہدہ اللہ پاک نے گزشتہ کل کر کے بتایا کہ جس آدمی نے حضرت جی کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی، حضرت جی کے اوپر FIR کی، اور یوں سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں پوری حکومت ہے، ہمارے ہاتھ میں کرسیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے صرف اور صرف چند گھنٹوں کے اندر اپنی مدت کو اللہ نے پورا کر کے بتایا۔ اللہ کے یہاں پکڑ کی ایک مدت ہوتی ہے، ڈھیل کی ایک مدت ہوتی ہے۔ اللہ ظالموں کو ایک وقفے تک ڈھیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ پاک ان کو اپنی اصلیت کا چہرہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہی کیا۔ گزشتہ 8 فروری سن 2025 کا دن یاد رکھا جائے گا، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد کیا جائے گا جو انہوں نے بھری پارلیمنٹ کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو سے کہا تھا کہ نہرو جی، دنیا میں جس سے ٹکرانا ہو ٹکرا جانا، مگر ان بوریے بسترے والوں سے نہ ٹکرانا، نظام الدین بنگلے والی مسجد سے نہ ٹکرانا، ورنہ اللہ تمہارا انتظام کر دے گا۔ آج اللہ پاک نے اس کا نمونہ دکھا دیا کہ کرونا کے اندر نام لے لے کر تبلیغ جماعت کو بدنام کیا، نام لے لے کر تبلیغ جماعت کو اور نظام الدین مرکز کو بند کروانے میں جن کا سب سے بڑا رول تھا، اللہ پاک نے آج ان کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ اس انجام کو دیکھ کر وہ لوگ بھی عبرت پکڑ لیں جو آج YouTube پر کود رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ایک اللہ کے ولی کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ایمان والے ہوں، غیر ایمان والے ہوں، لیکن اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور آج اللہ پاک نے ثابت کر دیا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب اللہ کے خاص دوستوں میں ہیں۔ ان کو ستانا گویا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اللہ کرے موت سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ جاویں۔ اگر آج دنیا میں ہونے والے اجتماعات اور دنیا میں اللہ رب العزت کی طرف سے مقبولیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو محبت انسانوں کے دلوں میں اللہ نے حضرت کی ڈالی ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ کیا کوشش نہ کی گئی حضرت کو بدنام کرنے کی، کیا کوشش نہ کی گئی حضرت کو عوام میں بدظن کرانے کی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ پاک نے جتنا نفرتیں بڑھانے کی ان لوگوں نے کوشش کی، اللہ اتنی محبتوں کو بڑھاتا چلا گیا۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کا مجمع آج حضرت جی کا ماشاءاللہ فین بنا ہوا ہے، حضرت جی کو دیکھنے کو ترس رہا ہے۔ ممبئی کے اجتماع میں دیکھا کہ حضرت کی ایک جھلک پانے کے لیے امت بے قرار ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے میرے دوستو اللہ کی طرف سے ہے۔
کیونکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں، اور جبرائیل جس سے محبت کرتے ہیں وہ سارے فرشتوں سے کہتے ہیں، اور جو سارے فرشتے محبت کرتے ہیں وہ پھر اللہ اس آدمی کی محبوبیت اپنے فرشتوں کے ذریعے زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے حضرت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ باتیں بہت سے لوگوں کو برا لگے گی، لیکن لگنے دو، اب کیا کریں، جب دلوں میں حسد ہی ہے اور دلوں میں بغض ہی ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔